مولایا صلی وسلم دائما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، آج ہم آپ کو بتائیں گے الحمدللہ سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے بارے میں ایک ایسا دل خراش واقعہ بھائیو جو دلوں کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی ایک دفعہ ممبر پر جلوہ افروز تھی، تو ایک صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا علی یا امیر المومنین، آپ کی زندگی میں بھی کوئی خواہش ایسی ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو، جو ادھوری رہ گئی ہو؟ کوئی بھی خواہش۔ اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کتنی بڑی ہستی ہیں کہ انہوں نے خلافت بھی کی، مسلمانوں کے امیر المومنین بھی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کافی قرب جو ہے وہ بھی تھا، اور جتنی بھی خلافتیں رہی ہیں اسلام میں اس کے جو ہے مین آپ ان کا ایک چیف جسٹس کے طور پر آپ ان کے ساتھ بھی رہے۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش جو دنیا میں ادھوری جو ہے وہ رہ گئی ہو؟ تو اب دیکھیں مولا کائنات کا جواب سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعہ ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو اس کا ہمیں بارہا جگہ اس کا مشاہدہ ہمیں ملتا ہے مولا کائنات کی زندگی سے۔ ان کے جتنے بھی زندگی جو ہے وہ بھری پڑی ہے حکمتوں سے بالکل۔ تو جب اس صحابی نے سوال کیا کہ یا علی، آپ کی بھی زندگی میں کوئی ایسی حسرتیں ہیں جو رہ گئی ہوں، جو پوری نہ ہو گئی ہوں، جو آپ کے دل میں خواہش ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بندہ خدا بالکل ہے۔ تو پہلے نمبر پر مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جتنا سخی تھا، جس قدر میں دے سکتا تھا، جتنا میں سخی تھا، اتنا کبھی کسی نے مجھ سے مانگا ہی نہیں کہ میں اس کو دے سکتا۔ جو میرے پاس تھا دینے کے لیے، جس چیز کا میں مالک تھا، جو مجھے اللہ نے قدرت بخشی تھی، تو اتنا بڑا کبھی کسی نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا، مجھ سے مانگا ہی نہیں تو میں کہ اس کو دوں۔ تو یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میری سب سے پہلی جو خواہش دنیا میں جو ادھوری رہ گئی، جو مکمل نہیں ہو سکی، وہ یہ ہے کہ جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ میری دوسری جو خواہش دنیا میں جو ادھوری رہی وہ یہ تھی کہ جتنا مجھے رب العالمین کی ذات نے علم بخشا تھا اتنا کبھی مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ذات ہے، آپ اس کا مشاہدہ چیک کریں، سوال کرنے والے کا سوال دیکھیں اور جواب دینے والے کا آپ جواب دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے آپ فرماتے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ کہتے ہیں مولا کائنات کہ اے بندہ خدا، جتنا مجھے رب العالمین کی ذات نے اور آقا دو جہاں سے مجھے جو علم ٹرانسفر ہوا، وہ اس قدر علم ہے، اتنی تعداد میں علم ہے، اتنے علوم میں جانتا ہوں کہ مجھ سے اتنے علوم جو ہیں اور اس قدر مجھ سے کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ بہت سے جو کاہن ہیں اس زمانے میں، یہ جو عیسائی مذہب کے پادری ہوتے ہیں، وہ مولا علی سے ان کی کافی ڈبیٹ ثابت ہیں کہ وہ مولا علی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بڑے طرح طرح کے جو سوال جو ہے وہ بہت ہی جو سمجھ سے باہر ہیں، اللہ کی جو قدرتیں ہیں، جو راز ہیں، وہ سوال پوچھتے اور مولا علی ان کو جواب بھی دیتے۔ لیکن اس کے باوجود مولا علی دیکھیں کتنی حکمتیں چھپی ہیں مولا علی کے پاس، جو آپ کا علم ہے آپ اس کا اندازہ کریں کہ آپ کی حسرت رہ گئی کہ کاش کوئی مجھے اس سے بڑھ کر بھی سوالات کرتا تو میں اس کو بڑھ کر جواب دیتا کہ
جتنا میرے پاس علم ہے، جو میں جانتا ہوں، اتنا کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں۔ تو اس سے یہ بھی ایک بات واضح ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی سوال پوچھنا بھی اپنے آپ میں ایک حکمت رکھتا ہے۔ سوال کا جواب دینے والا تو استاد اور ماسٹر ہوتا ہی ہے، لیکن سوال کرنے والے کے پاس بھی بھائیو کچھ علم ہونا چاہیے، تبھی وہ کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کیونکہ جو علم آپ کے پاس تھے تو پوچھنے والے جو اصحاب تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ مولا علی کیا کیا جانتے ہیں، آپ کے اندر کیا کیا راز سموئے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو بڑی بھی چھلانگ کوئی مارے گا تو وہ بڑے سے بڑے جو بھی سوال پوچھتے مولا علی سے، کافی آپ کی پوری ایک کتب الحمدللہ سے موجود ہے نہج البلاغہ کے نام سے، جس میں آپ کی کافی حکمتیں آپ نے جو ظاہر کی ہیں رب العالمین کی، اور سارے جو علوم ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، وہ کافی حد تک آپ نے اشکار کیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی میری خواہش باقی رہ گئی کہ ابھی بھی مجھ سے اس حد تک سوال نہیں کیا گیا کہ جس حد تک میں جواب دے سکتا۔ تو تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر میری جو خواہش ادھوری رہ گئی وہ یہ تھی کہ رب العالمین کی ذات، یا حی یا قیوم، یا اول یا آخر، یا ظاہر یا باطن، جو رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، تو اس کی جس طرح سے عبادات کرنے کا حق تھا، جتنی عبادات کے وہ لائق تھا، اس طرح سے مجھ سے عبادات جو ہے میں نہیں جانتا کہ میں کر سکا ہوں کہ نہیں کر سکا۔ اللہ میری کتنی زندگی مجھے اللہ دے گا نہیں دے گا کہ وہ میری عبادات ادھوری جو ہے وہ رہ گئی، یہ میرے اندر جو خواہش ہے یہ باقی رہ گئی۔ تو آپ اس کی اندازہ چیک کریں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم عبادتوں میں کس قدر بڑھ چڑھ کر آپ رہتے تھے کہ آپ کی ایک نماز جب قضا ہوئی تو سورج جو ہے وہ پلٹا دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ نے ساری زندگی نہ کوئی روزہ آپ کا قضا گیا، نہ نماز قضا گئی، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں حسرت رہ گئی۔ کیونکہ اب دیکھیے یہ مشاہدات کی بات ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا مشاہدہ تھا کہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی غفور و رحیم ہے، اس ذات کے آگے میری عبادات کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں، بالکل میری یہ حسرت باقی رہ گئی کہ میں اس طرح سے رب العالمین کی ذات کا حق نہیں ادا کر سکا۔ تو یہ آپ کی عاجزی اس میں جھلکتی ہے واضح طور پر۔ تو دیکھیں یہ بالکل بھائیو حکمت سے بھرا واقعہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سچی اور پکی محبت ڈالے، پائندن پاک کی محبت ڈالے۔ اور بھائیو آپ ہمیشہ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پہ ہمارے ساتھ رہا کریں، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کے لیے بہت ہی راز جو چھپے گہرے نایاب ہیں وہ اشکار کرتے ہیں، اور آگے ہم جو ہے بہت سے علوم اور بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اشکار کرنے والے ہیں، خاص کر علم فلکیات کو لے کر اور علم اعداد کو لے کر، اور جتنے بھی طلسماتی وظائف ہیں، طلسماتی تعویذات ہیں، تو وہ ہم مستقبل میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اشکار کرنے والے ہیں الحمدللہ سے۔ اسی پلیٹ فارم پر آپ کو الحمدللہ سے سب کچھ جو ہے بالکل حق سچ آپ کے سامنے جو ہے اس پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے الحمدللہ سے، اور آگے بھی بیان ہوتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی نیک دلی حاجتیں جو ہے وہ قبول اور منظور فرمائے۔